حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے 116 تلک 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جو موضوع بیان ہوا تھا اس کا لب لباب یہ کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو طعنے دیتے تھے۔ ایک کہتا تھا میں پکا جنتی ہوں، دوسرا کہتا تھا میں جنتی ہوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ایک میرٹ دیا ہے، نام سے، رشتہ داری سے، علاقے سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عقیدہ اور پھر نیک اعمال شرط رکھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میں نے سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا، جو آپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، صرف حضرت فاطمہ بچی تھی۔ تو حضرت فاطمہ کے ساتھ کتنا آپ کو محبت تھی، کتنا پیار تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا تھا کہ بیٹا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حضرت فاطمہ معاذ اللہ عملی طور پہ کوئی کمزور نہیں تھیں، ان کا تقوی بھی مثالی تھا، خود رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھیں۔ یہ بات حقیقت میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا کہ کوئی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اولاد اپنی ماں باپ کی نیکیوں کو دیکھ کر اور ماں باپ اپنے بچوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر سمجھے کہ بس ہماری جنت پکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اگلی آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ وہ شخص بہت ہی بڑا ظالم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مسجدیں ویران ہو جائیں۔ اب یہ ویرانگی کس طرح سے؟ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مساجد کی تخریب میں، ان کے رونق کو خراب کرنے میں اس کا حصہ ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بلا شبہ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین کرام نے بنی اسرائیل کا، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بیت المقدس کو بند کر دیا تھا یہودیوں پر، یہودیوں کو منع کر دیا تھا کہ تم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی زیادتی مشرکین مکہ نے کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خانہ کعبہ کی انٹری بند کر دی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔
8 سال انہوں نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا سانس نہیں لینے دیا، اور پھر صلح حدیبیہ کیا ہوا کیسے توڑا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آئے تھے اور مکہ فتح کیا تھا، یہ ہم کسی اور وقت بیان کریں گے۔ صلح حدیبیہ دیکھیں وہ بھی معاملہ کتنا دردناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ احرام باندھ کر مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے، اور چند کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر عمرہ ادا کیے واپس مدینہ جانا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ پر خون خرابے سے بچنے کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام آپ سے عرض کر رہے تھے، اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا حق خانہ کعبہ پر ان سے زیادہ نہیں ہے؟ بلا شبہ۔ پھر آپ ان کی کیوں ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، ان کو تسلی دلا رہے ہیں، یقین کر لیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہمیں خانہ کعبہ سے روکیں پھر ہمیں تلوار بھی چلانا پڑے تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، یہ ان کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ انٹر ہوئیے، مکہ والوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے خون خرابہ ہو جائے گا، تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں خون خرابے کے حق میں نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں، اگلے سال عمرہ کر لوں گا۔ تو بلا شبہ بنیادی طور پر وہ لوگ نشانے پہ تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ان کا ذکر کیا، لیکن رہتی دنیا تک یہ حکم باقی ہے، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری 2 طبقات کی ہے۔ ایک مسجد کے متولی، مسجد کی انتظامیہ جن کے پاس ہے، دوسرا مسجد کا امام اور خطیب۔ متولی حضرات ایسی کوئی پالیسی، ایسا کوئی نظام نہ بنائیں جس سے لوگ اس مسجد میں آتے ہوئے کترائیں۔ امام صاحب ان کا رویہ مقتدیوں کے ساتھ ایسا تلخ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ان سے دور بھاگیں۔ خطیب صاحب ان کا بیان نفرت انگیز نہیں ہونا چاہیے۔ منبر رسول بہت بڑی امانت ہے، یہ اسلام کی خدمت کے لیے ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کو بھگانے کے لیے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک عالم دین خود فرما رہا ہے کہ فلاں فلاں بندہ میری وجہ سے مسجد میں نہیں آتا، اور مسکرا کر بتا رہے ہیں، اور وہ میرے اوپر یہ فتویٰ لگاتا ہے، یہ فتویٰ لگاتا ہے۔ یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ 100% لوگوں کو مطمئن کرنا یہ کسی خطیب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کا سننے کا ایک اپنا اینگل ہے، ایک اپنا زاویہ، ایک اپنا ذوق ہے، ایک اپنا مزاج ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ویلڈ ریزن ہے اور وہ ایک اکیلا بندہ بھی کہنے والا ہے تو اس کی بات سنی جانی چاہیے۔ اگر خطیب صاحب کے اندر وہ اتنی بڑی غلطی ہے اس کو دور کریں، اور وہ دور نہیں کر سکتے تو ممبر چھوڑ دیں، ممبر پر وہ بندہ آئے جس کی بات لوگ سننا چاہیں، جو اس کو امانت سمجھے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، مسجدوں کی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور علماء کرام کی طرف سے بھی، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس زد میں آئیں جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے بندہ جس کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہ آئیں، جو رکاوٹ بن رہا ہو۔ اب گن پوائنٹ پہ تو کسی غیر مسلم ملک میں بھی
کوئی نہیں روک رہا. کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر تم مسجد میں گئے نماز پڑھی تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. ان کے ہاں بھی مسجدیں ہیں اور بھری ہوئی ہیں, لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مسجدوں سے روکنا یہ گن پوائنٹ پر نہیں ہے, یہ پالیسی سی ہے, رویے سے ہے, مزاج سے ہے, سلوک سے ہے, طریقے سے ہے. اس لیے مسجد کی آبادی بہت بڑا ایک اہم فریضہ ہے. مسجد کی بلڈنگ نو ڈاؤٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بناتا ہے اس کا. اور مسند احمد میں وہ بڑا دلچسپ واقعہ موجود ہے, چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی اگر بنایا. حضرت ابو درداء کے متعلق واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ جو شخص اللہ کے لیے اس کا گھر یعنی مسجد بنائے, اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کروائے گا, آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ بہت بڑا گولڈن چانس دیا ہے, لیکن ہم اپنی غربت کو روئیں, کیا کریں, ہم تو اس کو اویئر نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت میں یہ فرمایا. بیوی کہنے لگی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہماری استطاعت کتنی ہے, ہماری گنجائش کتنی ہے, ہم اپنی گنجائش کے مطابق تو کر کے دیکھیں. وہ تو ذرہ نواز ہے, ضروری نہیں ہے کہ 2000 گز پہ ہم بڑی مسجد تعمیر کر کے دیں تو تبھی ہم, جتنا ہم سے ہو سکتا ہے آؤ کرتے ہیں. کہا جگہ, کہا یہ اپنا گھر ہے نا, جو کمرہ بنا ہوا ہے رہائش کا وہ تو ٹھیک ہے, باقی جو جگہ ہے مسجد کے لیے مختص کر دو, آؤ بناتے ہیں. دونوں میاں بیوی لگے ہوئے ہیں, پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, جو تراش سکتے تھے تراشے, کچھ مٹی, اس طرح سے کرتے رہے, چھت بھی نہ ڈال سکے, صرف چند دیواریں, اور دیواریں بھی پوری نہ کر سکے, تھک گئے. دونوں میاں بیوی بیٹھ کے دعا کرنے لگے, اللہ تیرے نبی سے سنا اور وہ بات تو سچی ہے, لیکن ہم سے اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس میں اتنا ہی تھا جو ہم نے کر دیا, تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر تو ہمیں پورا ثواب دے دے. یہ میاں بیوی دعا کر رہے ہیں. شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو وحی آ گئی. فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو کہا, سنے تم نے مسجد بنائی؟ کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤں, میں تو بتانے سے بھی شرما رہا ہوں, کوئی مسجد نہیں بنائی میں نے. کہا نہیں. کہا جی وہ بس اس طرح سے میں آپ سے سن کے گیا تھا, یہ کوشش کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو تمہیں, تمہارا محل بن گیا جنت میں. تو اللہ تو ذرہ نواز ہے. مسجد بنانا بہت بڑی عبادت, بڑا فریضہ, بڑا اجر و ثواب, لیکن مسجد کو آباد کرنا, مسجد کی رونق بڑھانا, صرف عبادت کے لیے اس کو مختص کر دینا, سیاسی ایکٹیویٹیز, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے مسجد کو بچا کے رکھنا, وہ مذہبی جماعتوں کی سیاست ہو یا پولیٹیکل پارٹیوں کی سیاست ہو, جو اس وقت ڈرٹی پولیٹکس ہے, مسجدیں کم از کم ان کا تقدس یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ کی جائے. مسجد خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے. ایک بات. دوسری بات, مسجد کے اندر شرکیہ کلمات لکھ دیے, یا اللہ یا محمد جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ملے گا, اور اس سے بڑھ کر کئی ایک عبارتیں اور گھاڑ لی. یہ بہت بڑا جرم ہے. مسجد اور دوسری عبادت گاہ میں فرق کیا ہے؟ ایک چرچ ہے, مندر ہے, گرجا ہے, اور ایک مسجد ہے. وہ دوسرے مذاہب کی اپنے اپنے بتوں اور اپنے اپنے ان بڑوں کے لیے,
حالانکہ ان کی ابتدا بھی بنیادی طور پر تو اللہ کی عبادت ہی تھی، بعد میں سلپ ہوئی ہے، لیکن بہرحال اب تو خالص نہیں رہی۔ مسجد تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجد محمد الرسول اللہ کی عبادت کے لیے بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہاں عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر مسجد کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے ساتھ ملایا جانے لگے، آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے اللہ اور محمد الرسول اللہ میں فرق نہ چھوڑا، یہ بھی مسجد کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ پچھلا مہینہ پورا گزرا، جگہ جگہ پہ کانفرنسیں، سیمینار ربیع الاول میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بنیادی چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں وہی ہم نے چھوڑ دی۔ عورتوں مردوں کی مکس گیدرنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر پسند کیا کرتے تھے، اب وہ ایک طرف سے عطر لگانا شروع کیا، خواتین بھی لگا رہی ہیں محفل میلاد میں، جبکہ رسول اللہ نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک عورت عطر نہیں لگا سکتی ہے، اس کے لیے کلر دیا ہے، مہندی دی ہے، خوشبو مرد کو دی ہے۔ رسول اللہ کا نام لے کر انہی کے نام پہ ہم مجلس منعقد کر کے اگر ایسا کریں گے کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہونی چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے، دو بندے ذمہ دار ہیں، امام خطیب اور انتظامیہ۔ جو مقتدی حضرات ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ مسجد کو صرف عبادت کے لیے استعمال کریں۔ مسجد میں پہنچ کر، ویسے تو باہر بھی ان کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بالخصوص جب مسجد میں آئیں جو خالصتاً عبادت کے لیے، وہاں اور محتاط ہونا چاہیے۔ اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین۔ مشرکین مکہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک انسٹرکشن دی کہ یہ اب تلک ظلم کی انتہا انہوں نے کر دی۔ 13 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نبوت کے اعلان کے بعد، اور 1.5 سال مدینہ کا، 14.5 سال، 14.5 سال تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئیکشن کی اجازت نہیں تھی۔ کولیکٹیولی کوئی ایفرٹ ایسی نہیں ہو سکتی تھی، ہاں انڈیویجولی اگر کوئی شخص مشرک اس کو ٹارچر کر رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے اور وہ جوابی کارروائی اس سے کر لیتا ہے تو ایک الگ بات تھی، لیکن جماعتی سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت باقاعدہ مسلح ہو کر ان کے خلاف لڑے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ اب آئی وطن چھوڑ دیا، یثرب چلے گئے، 1.5 سال وہاں کا بھی، اور اس کے بعد پھر جب ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی کہ وہاں جا کر بھی حملے کرنے لگ گئے۔ اور جابر بن قرظ فہری کا واقعہ بہت مشہور ہے، شو کرتے تھے کہ ہم سیریا جا رہے ہیں تجارت کے لیے، اور مدینہ کی حدود میں پہنچ کر آبادی پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، سورۃ الحج کی وہ آیات اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بہت ہو گیا، 14.5 سال ان کو دیے، یہ نہ سدھرے، اب ان کے خلاف ایکشن کی آپ کو اجازت ہے۔ شروع میں پرمیشن آیا اور اس کے بعد یہ آرڈر آ گیا کہ نہیں، اب آپ پرمیشن میں، اجازت میں تو بندے کے پاس چوائس ہوتا ہے کرے نہ کرے، لیکن جب آرڈر آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے، تو پھر حکم ماننا پڑتا ہے، حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا عمل بنایا تھا پورا، کتاب الجہاد ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ایفرٹ شروع کی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں نا کتنا عرصہ تک صبر، حوصلہ، برداشتی کا حکم ملا رہا، اس کے بعد ری ایکشن کی اجازت دی. اور پھر یہ ری ایکشن، اس کو دشمن ٹیررزم کہے یا کچھ اور کہے، بڑی سادہ سی بات ہے. کسی شخص کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی فیکٹری، اس کی مل میں کوئی دوسرا آ کے مداخلت کرے، اس کے ملازمین اور اس کے امپلائیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. سب کہتے ہیں بھائی میرا حق ہے، میری فیکٹری ہے، میں ان کو تنخواہ دیتا ہوں، یہ میری بات مانیں گے، آپ کی کیوں مانیں گے؟ میرا گھر ہے، میری ملکیت ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل اسی طرح یہ کائنات بھی کسی کی پراپرٹی ہے، اور وہ اللہ ہے. یہ وائٹ ہاؤس اس کا نہیں ہے، اسلام آباد ان کا نہیں ہے، ریاض، کویت یہ ان کے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے. یہ اس کا حق ہے کہ اس کا حکم چلے. ان کے حکم کے لیے، ان کی حکومت کے لیے یہ نہیں ہے زمین، یہ اللہ کی حکومت کے لیے، جس کی پراپرٹی ہے، جو مالک ہے. اب اس پر اعتراض ہو کہ جی ہم کیوں اس کو مانے حکم کو؟ تو بڑی سادہ سی بات، آپ اپنے باس کو کہتے ہیں کہ جی the boss is always right، انڈے دے یا بچے دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ باس آپ ہی جیسا انسان ہے، ممکن ہے بہت ساری صلاحیتوں میں آپ سے کم ہو، لیکن اس کا سٹیٹس بڑا، تو آپ نے اس کو اتنا اختیار دے دیا کہ وہ جو حکم کر دے گا قانون بن جائے گا، اس کی بات تو ماننا ہی پڑے گا. تو اللہ کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ اللہ اور اس باس کے درمیان کوئی کمپیریزن ہے؟ وہ کتنی اعلیٰ ذات، قادر مطلق، ہم تو سب اس کے غلام ہیں، اور یہ باس بھی اس کا غلام ہے. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکم چلائے اور اس کی بات مانی جائے. اب اس کے لیے وہ جس کو آرڈر کر دے، جس کے ذریعے وہ کروانا چاہے، اس کو پورا اختیار ہے. چنانچہ جہاد اس غرض سے پھر آیا. جہاد کبھی بھی لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا. جہاد ظلم کے خلاف اٹھتا ہے، کہیں خون خرابہ ہو رہا ہو، جان مال عزت خطرے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے لوگ آئے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے. چونکہ مدینہ کی اسٹیٹ اسٹیبلش ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ہاں کچھ ڈاکوؤں کا راج ہو گیا ہے، مار دھاڑ کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، ہماری مدد کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کو بھی تحفظ دینے کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی. تو جہاد ظلم کے خاتمے کے لیے، وہ کسی کے بھی خلاف، صرف مسلمان نہیں، کافر بھی اگر مدد کے لیے پکارے مسلمان کو تو مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جہاں وہ قبضہ نہ چھوڑے، یعنی اللہ کا حکم قائم نہ کرنے دے، اللہ کے قانون کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہاں تلوار اٹھے گی. کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کلمہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں مارنے جا رہے ہیں. یہ اجازت خود رسول اللہ کو نہیں تھی، انک لا تہدی من احببت. تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیسے جہاد کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انسٹرکشن دی کہ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی 14.5 سال تک. اب جہاد فرض ہوا، اب ہم نے آپ کو ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے دیا. مکہ جب فتح ہوا 8 ہجری میں، تو اس کے بعد یہ آرڈر آ گیا کہ اب یہ مشرک لوگ مکہ مکرمہ میں انٹر نہ ہونے پائے آپ کی اجازت کے بغیر. ڈرتے ہوئے عاجزانہ انداز میں آئے. کل تک خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیے رکھا، خانہ کعبہ پر ان کا کوئی حق نہیں ہے جب یہ بت پرست ہیں. خانہ کعبہ تو موحدین کے لیے، توحید والوں کے لیے. لہذا آپ اگر یہ آنا چاہیں تو آپ سے اجازت لے کر آئیں، جھکتے ہوئے آئیں، عاجزی سے آئیں، ڈرتے ہوئے آئیں. چنانچہ اس کے بعد سے یہ قانون بنا، اور آج بھی سعودی عربیہ میں پھر حرمین میں غیر مسلموں کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن اس وقت دی گئی تھی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا کہ اب آج کے بعد ان مشرکوں کو
ان کو سبق سکھانا ہے، ان کو اپنا ماضی یاد کروانا ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف، خانہ کعبہ کو بند رکھا، مسلمانوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے، اب ان کا خانہ کعبہ پہ کوئی حق نہیں ہے، یہ آئیں تو جھکتے ہوئے آئیں، عاجزی سے آئیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں اور اللہ ان سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنے غصے کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ خانہ کعبہ، اور پھر آج یہ جو مسجدیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، حکم سب کے لیے، جو لوگ مسجدوں سے لوگوں کو دور رکھنے کا سبب بنتے ہیں، دور رہنے کا سبب بنتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں آخری کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچائے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، مسجدوں کی رونق کو بڑھانے والے ہوں، ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے لوگ ہماری مسجد سے متنفر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ ایک پرچی ہے بھائی حیدر علی صاحب، ان کی والدہ کا آج آپریشن ہے، انہوں نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ ہم خطبے میں مسنون طریقے سے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہماری یہ بہن جو بیمار ہے، جن کا آج آپریشن ہے، اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ان کے علاوہ ہمارے جو عزیز و اقارب، دوست، احباب، اساتذہ، پڑوسی بیمار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب تجھ سے شفا مانگتے ہیں، سب کے لیے شفا کا فیصلہ فرما، سب کو شفا عاملہ کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو ثابت قدمی سے برداشت کرنے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر کے نتیجے میں پھر اپنے خاص اجر و ثواب سے سب کو نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔